اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حالات و مناسبات میں چند موضوعات ہیں، ان میں ملکی مسائل میں جو سیاسی بحران ملک کے اندر جاری ہے اور روز بروز شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اثرات عام آدمی کو زندگی کے ہر شعبے میں برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں معیشتی بحران جو اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے اور معیشت زوال کی سب سے نچلی سطح پہ جا پہنچی ہے۔ سیاسی بحران میں ایک حکومت قائم ہوئی، 3-4 سال ان کا حکومتی دورانیہ گزرا، جس میں انہیں خود حکومت نے اور حکومتی عہدیداروں نے عمدن سیاسی بحران کو ہوا دی، نامعقول سیاست کی، جس کی وجہ سے معیشت کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکے، انتقامی سیاست کی، نفرت کی سیاست کی اور اقتدار پرستی کی سیاست کی۔ معیشت کے لیے نہ انہیں کوئی حساسیت تھی اور نہ صلاحیت تھی، اور معیشت کی طرف توجہ بھی نہیں ہو سکی ان سے، اور وہ حکومت جب ختم ہوئی اور اس کی جگہ نئی حکومت آئی جو اپنی ترکیب کے لحاظ سے اس سے کئی گنا زیادہ بدتر ہے۔ نئی حکومت جو متعدد گروہوں سے اور افراد سے ملی ہے، اتحادیوں سے، جن میں ہر جماعت ایک اپنا راگ الاپتی ہے، ایک اپنا منشور رکھتی ہے۔ انہوں نے مل کر سابقہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کیا ہے، اور اب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک مصیبت کسی اور کی کھڑی کی ہوئی اپنی گردن میں ڈال لی ہے۔ ان موجودہ حکومت کے سرکردہ افراد کا اپنے بارے میں یہ تبصرہ ہے کہ کسی کی گندگی کا ٹوکرا ہم نے سر پہ اٹھا لیا ہے، کسی کی لگائی ہوئی آگ میں ہم نے جلنا شروع کر دیا ہے، کسی اور کا ایجاد کردہ بحران اس میں ہم کود پڑے ہیں اور اب جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض کا یہ تبصرہ ہے کہ انہیں دھکیلا گیا ہے اس کے اندر، یہ شاید اگر اپنے حال پہ ان کو چھوڑ دیا جاتا تو اس وقت سیاسی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن انہیں جھونکا گیا ہے اس کے اندر۔ ڈالر جو یہ حکومت جب پچھلی حکومت جو ختم ہوئی ہے یہ وجود میں آئی تھی، اور انہوں نے عملی اقدامات سے اور بیانات سے یہ تاثر دے دیا تھا کہ پاکستان کی معیشت تباہ برباد ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے پہلا معاہدہ IMF سے یہ کیا تھا، اور اس میں IMF نے ان سے یہ تسلیم کروا لیا تھا کہ آپ نے ڈالر کو 200 روپے تک پہنچانا ہے۔ $1 امریکی پاکستان کے 200 روپے کے بدلے میں ہونا چاہیے، اور
اس وقت یہ بیان ہوا تھا، خطبے میں ہی بیان ہوا تھا کہ ڈالر کو اس حد تک انہوں نے پہنچانا ہے، چونکہ یہ معاہدے کر چکے ہیں، پاکستان کی معیشت کی بربادی کے تمام لوازمات اقدامات کر چکے ہیں، فیصلے کر لیے ہیں انہوں نے، اب صرف وقت کی انتظار میں ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو وہاں پہنچائیں، اور وہاں پہنچا دیا ہے انہوں نے۔ روپے کی قیمت گر گئی ہے، اور روپے کی قیمت کا گرنا پاکستان کے عوام کے لیے یہ بات قابل سمجھ نہیں ہے کہ روپیہ گرنا کس کو کہتے ہیں، چونکہ عموماً یہ باتیں اقتصادی زبان میں کی جاتی ہیں، محاسباتی زبان میں کی جاتی ہیں، اور معیشتی زبان میں کی جاتی ہیں، عام فہم اور عوام فہم زبان میں گفتگو نہیں کی جاتی۔ مثلا روپیہ گرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت جس کے پاس جتنے پیسے ہیں، کسی کے پاس ممکن ہے 100 روپیہ ہو، کسی کے پاس 200 ہوگا، کسی کے پاس 1000 ہوگا، 2000 ہوگا، 10,000 ہوگا، 2 لاکھ ہوگا، 10 لاکھ ہوگا، جتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، جتنے پیسے آپ کی جیب میں ہیں، جتنے پیسے آپ کے کسی کے ذمے ہیں، کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں یا آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، یا آپ نے کوئی تجارتی معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس تجارتی معاہدے کے مطابق آپ نے اتنی قیمت ادا کرنی ہے۔ جب روپے کی قیمت گرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جتنی گری ہے کہ اگر 100 روپیہ ہے آپ کی جیب میں تھا اور روپے کی قیمت گر گئی ہے تو اب 100 روپیہ نہیں ہے آپ کی جیب میں، نوٹ پہ 100 ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی قیمت، اس کی ویلیو، اس کی ارزش 98 روپے ہو گئی ہے، 97 روپے ہو گئی ہے، 90 روپے ہو گئی ہے۔ جتنی قیمت گری ہے، گرنے سے مراد یعنی روپیہ، یہ نوٹ جہاں جہاں ہے، کسی کے جیب میں ہے، کسی کے گھر میں ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں ہے، انفرادی طور پر ہے، بیت المال میں ہے، جہاں بھی یہ روپیہ پڑا ہوا ہے وہیں پہ اس کی قدر، اس کی قیمت نصف ہو گئی ہے، آدھی ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ یعنی اب اس نوٹ سے 100 روپے سے 100 روپے کی چیز آپ نہیں خرید سکتے، 100 روپے کے نوٹ سے آپ 98 روپے کی چیز خریدیں گے، 100 روپے کے نوٹ سے 90 روپے کی چیز خرید سکتے ہیں آپ۔ اور اسی طرح آپ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہیں، تجارت کی ہے اور آپ نے ڈالر میں یہ پیسے دینے ہیں، تو پہلے آپ کو 100 روپیہ دینا تھا، اب آپ کو 110 روپیہ اسی چیز پر دینا ہے جو آپ خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی ادائیگی ابھی آپ نے کرنی ہے، تو آپ کو وہ پیسہ جو طے کیا تھا اس سے زیادہ دینا ہے۔ ایک ہی دن میں جب ڈالر بڑھتا ہے اور روپیہ گرتا ہے، یعنی تمام پاکستانیوں کی رقمیں جہاں جہاں ہیں وہ ساری کی ساری کم ہو گئی ہیں، بغیر اس کے کہ انہوں نے خود کوئی غلطی کی ہو، خود کوئی غلط قدم اٹھایا ہو، خود اپنے پیسے کو نقصان پہنچایا ہو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب کتنا روپیہ ہے پاکستانیوں کے پاس ذاتی شخصی؟ کھربوں روپیہ ہے ہر ایک کے پاس، سارے ایک ایک بندے کے جمع کریں، اگر ہم یہ طالب علموں کی جیب میں ہی پیسہ یا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کو جمع کریں تو لاکھوں روپیہ بنتا ہے۔ یہ اب ان کے پاس کل جتنا تھا آج اتنا نہیں رہا قدر و قیمت کے لحاظ سے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک طرف سے روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے ان کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، اب وہ اتنے پیسے سے وہ چیز نہیں خرید سکتے، زیادہ پیسہ دینا پڑے گا ان کو۔ دوسری طرف سے اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، جب ڈالر بڑھتا ہے تو اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں، ضرورت کی ساری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر مہنگائی نہ ہوتی، صرف روپے کی قیمت کم ہوتی تو یہ آدھا زوال تھا۔ جو چیز چینی کی جتنی قیمت ہے، گھی کی جتنی قیمت ہے، دال کی، گوشت کی، جس چیز کی جتنی قیمت ہے، قیمت وہیں پہ رہے،
روپے کی قیمت، روپے کی قدر کم ہو جائے، اس سے بھی لوگوں کو نقصان ہوا ہے، ہر فرد کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیب میں پڑا پڑا روپیہ یہ ڈاؤن ہو گیا، کم ہو گیا، اور ادھر دکان پہ پڑی ہوئی چیز وہ مہنگی ہو گئی۔ تو دو بوجھ اب عوام کو اٹھانے ہیں، ایک ان کے پاس جو مال تھا وہ کم ہو گیا، اور جو چیز انہوں نے اس مال کے بدلے میں خریدنی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس کو اگر بڑے محاسبات میں لے کر آئیں، جو ملک کے اوپر قرضہ ہے، جو پاکستان نے دوسرے ملکوں کا قرضہ ادا کرنا ہے، بینکوں کا قرضہ ادا کرنا ہے، اگر یہ ساری چیز جمع کر کے حساب کتاب لائیں تو ایک دن میں پاکستان اربوں روپے کھو چکا ہے، نقصان کر چکا ہے، ایک ایک شعبے میں اربوں روپے، نہ سارے ملک میں، سارے روپے میں کھربوں روپے ایک دن میں پاکستان کے نابود ہو گئے ہیں اس معیشت کی وجہ سے۔ جو اناڑی لوگ، نا تجربہ کار لوگ، اقتدار پرست لوگ، اقتدار کی شہوتوں میں غرق لوگ، مملکت کی زمام ان کو دینے سے عوام کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اس میں عوام کا خود بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، معیشت کا زوال اور ان کے اوپر مہنگائی اور طوفان، اس کے اصلی بانی خود عوام ہیں، چونکہ یہ انہی میں سے، اقتدار پرستوں میں سے پھر کسی کو موقع دیتے ہیں، حکومت میں آ جاتا ہے، اور حکومت میں آنے کے بعد وہ جتنا ظلم ڈھا سکتا ہے ان کے اوپر اتنا ظلم ان کے اوپر نازل کرتا ہے، اور یہ کام تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت پاکستان اپنی پوری تاریخ کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالی اور معیشتی بحران کا شکار ہے۔ دوسری طرف سے ملک میں بارشیں نہیں ہوئیں، بارشوں کے موسم میں سردیاں گزریں، موسم بارشیں نہیں ہوئیں، پھر اس کے بعد بہار کا پورا موسم گزر گیا اور کوئی قطرہ بارش کا نہیں ہوا، نہریں، ڈیم پانی خشک ہیں، سندھ والے شور مچا رہے ہیں کہ پانی ان کے پاس کھیتی باڑی کے لیے بالکل نہیں ہے، فصلیں جو کاشت کی ہوئی تھیں باغات وہ سوکھ رہے ہیں، بلوچستان میں یا پنجاب کے بعض علاقوں میں جانور پیاس سے مر رہے ہیں، پرندے مر رہے ہیں، اور جو پانی زمین کے نیچے ہے جو نکال کے استعمال کر رہے ہیں شہری طور پر ٹیوب ویل، وہ پانی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ذخیرہ کم ہو رہا ہے، اور یہ اگر کچھ عرصہ اور بڑھتا ہے یہ سلسلہ تو اس کے نتیجے میں ایک اور شدید قحط وجود میں آنے والا ہے۔ فصلیں، ابھی چاول کی کاشت پر پابندی لگ گئی ہے کہ آپ چاول کاشت نہیں کر سکتے، جب کاشت کرتے تھے اور فصل ہوتی تھی، پانی ہوتا تھا تو بھی چاول مہنگا ہی لوگوں کو ملتا تھا، اور جب کاشت ہی نہیں ہوگا چونکہ پانی نہیں ہے، اور اوپر سے یہ مہنگائی اور ادھر سے پیسے کی قیمت میں کم ہونا، روپے کی قیمت میں، مجموعی طور پر لوگوں کے لیے جو زوال آ گیا ہے، جو عذاب آ گیا ہے، یہ قابل برداشت نہیں رہے گا ان کے لیے۔ اس میں طبعی عوامل کو 5% حصہ ہے، لیکن عمدی جان بوجھ کر یہ بحران کھڑا کرنا 95% پاکستان کی معیشت کے بحران میں 95% حکومت کا اور بیوروکریسی کا، سیاستدانوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور عوام کا اس میں حصہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں بھی کوئی سنجیدگی کسی طبقے میں نظر نہیں آتی کہ جب اس قدر ہم زوال میں جا چکے ہیں اور مزید زوال کا سایہ بڑھ رہا ہے، تو آگے صورتحال جو پیش آنے والی ہے اس سے بچنے کے لیے آج تدبیر کی جائے، آج کوئی چارہ جوئی کی جائے، ایسا انسان بھی پاکستان میں نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم نے ایک مثال دی ہے،
ہدایت کی مثال ہمارے لیے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے داستان میں، ماجرا میں، جسے ہمارے مفسرین نے اور خطیبوں نے لیلا مجنوں والا واقعہ بنا دیا ہے اور ہیر رانجھا بنا دیا ہے، نعوذ باللہ، نبی کے پاکیزہ کردار کو اس وادی میں لے گئے ہیں۔ یہ ماجرا در حقیقت تدبیر مملکت کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف کی داستان تدبیر مملکت ہے کہ حضرت یوسف کس طرح سختیوں سے اور اپنے بھائیوں کی بے دردی، ناروا سلوک اور کنوؤں میں گرائے گئے، پھر فروخت ہوئے، پھر الزامات لگے، جیلوں میں گئے، یہ ساری چیزوں نے حضرت یوسف کو پختہ کیا، بنایا، اور وہی مملکت جس نے یوسف پر اتنا ظلم ڈھایا تھا، جس کے اندر حضرت یوسف پر بلیم لگے، الزامات لگے، اسی مملکت کو جب ضرورت پڑی تدبیر کی تو اللہ تعالیٰ نے جو توانائیاں حضرت یوسف کو دی تھیں وہ آپ نے ان کے سامنے پیش کیں، یعنی حاکم وقت کو بتایا کہ تیری مملکت اور تیری رعایا اور تیرے عوام کو زوال آنے والا ہے، سخت زوال آنے والا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ چارہ جوئی کیا ہے؟ کہا چارہ جوئی یہ ہے کہ یہ جتنے حرام خور، جتنے تو نے بٹھائے ہوئے ہیں، زمامدار، وزیر، سیکرٹری، ان سب سے مملکت لے کے مجھے دے، خزانہ مجھے دے، اور اقتصادی شعبہ مجھے میرے حوالے کر۔ میں وہ طوفان قحط جو ابھی شروع نہیں ہوا، آنے والا ہے، اگلے 7 سالوں میں آنے والا ہے، میں اس موجودہ فرصت میں ان کے لیے اہتمام کر لیتا ہوں، اور کیا۔ اور حضرت یوسف نے تدبیر کی، پھر وہ قحط آ گیا، مصر اور اطراف میں وہی قحط آیا، اطراف کے سارے ممالک فقیر ہو گئے، زوال پذیر ہو گئے، لیکن مصر خوشحال تھا، اور اتنی خوشحالی تھی مصر میں کہ اطراف کے ممالک کا گزر اوقات اور دار و مدار بھی اقتصاد کا سہارا مصر ہی بنا حضرت یوسف کی تدبیر سے۔ اگر ہم قرآن کریم سے یہ ہدایت لیں، لوگوں میں شعور آ جائے کہ مملکت اناڑیوں کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، مملکت چوروں کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، مملکت ایسے دین فروش، وطن فروشوں کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، اقتدار پرستوں کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، یہ مملکت ایک امانت ہے، اس کو اہل ہاتھوں میں جانا چاہیے۔ لوگوں میں یہ شعور آ جائے تو ہو سکتا ہے تدبیر مملکت۔ ابھی ہم دنیا میں دیکھیں، 2 ملک ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، ایک آپس میں قربت رکھتے ہیں۔ ایک ملک کا نام ہے سری لنکا اور ایک کا نام ہے سنگاپور۔ ایک ہی خطے میں 2 ملک ہیں۔ سنگاپور چھوٹے ملک ہیں دونوں، سری لنکا اور سنگاپور۔ سنگاپور معیشت کے لحاظ سے دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے اسی خطے میں، اور سری لنکا اسی خطے میں بالکل دیوالیہ ملک ہے، بالکل جس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اور جو اپنے روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، قرضے اتارنے کے قابل نہیں ہے، ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنے بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، عوام کا پیٹ بھرنے۔ افغانستان سے بدتر صورتحال ہے۔ افغانستان میں بحران سیاسی، حکومت نام نہاد حکومت ہے جسے دنیا کا کوئی ملک نہیں مانتا، کسی ملک کے ساتھ تجارت نہیں ہے، ملک کے اندر کوئی پیداوار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مملکت چل رہی ہے۔ کیوں چل رہی ہے؟ چونکہ پاکستان کا سارا ڈالر افغانستان منتقل ہو گیا ہے، پاکستان کا غلہ افغانستان منتقل ہو گیا ہے، پاکستان کے جتنے ذخیرے تھے سٹور وہ سارے افغانستان منتقل ہو گئے۔ تو افغانستان میں تو کوئی پرابلم ہوا ہی نہیں ہے، بحران۔ سری لنکا چلتا ہوا ملک بیٹھ گیا ہے۔ اس کے بجائے سنگاپور ہے جو
امیر ترین ملک، مضبوط ترین ملک، استوار ترین ملک ہے. کس وجہ سے؟ زمامداروں کی وجہ سے. سنگاپور میں وہ لوگ ہیں جو تدبیر مملکت جانتے ہیں، جنہیں ملک اور حکومت چلانا آتا ہے. دونوں مسلمان نہیں ہیں، ایک ہی مذہب ہے دونوں کا، لیکن ایک کو مملکت سنبھالنا آتی ہے، ایک پاکستان کی طرح ہے سری لنکا، کہ وہاں پر اقتدار کا کوئی بھی کسی بھی خاندان میں ایک شہوتران پیدا ہوا ہے. جس طرح ہوتا ہے آئے دن کسی خاندان سے کوئی بدماش پیدا ہو جاتا ہے. والد بہت ہی شریف آدمی ہے، بیٹا یا بیٹوں میں سے ایک بیٹا بدماشی کی لائن میں آ گیا ہے. والد بہت نیک آدمی ہے، والدین نیک آدمی ہیں، بیٹا شہوتران بن گیا ہے، جنسی شہوات میں مبتلا ہو گیا ہے. یہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. مختلف خاندان اس عذاب اور مصیبت کو جھیل رہے ہیں. اسی طرح کسی خاندان کے اندر ایک اقتدار کا ہوس باز پیدا ہو گیا ہے. وہ بدماشی میں پڑ رہا ہے اور شہر کا بڑا غنڈہ بن جاتا ہے. عوام اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے سامنے باقاعدہ تسلیم ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ، علماء اس کے سامنے تسلیم ہیں، ادارے اس کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، عوام اس کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں. چونکہ تسلیم ہونا غلام قوم کو سکھایا گیا ہے کہ آپ نے نہ بدماش کو روکنا ہے، نہ شہوتران کو روکنا ہے، نہ اقتدار پرست کو روکنا ہے. بس آپ یہ دیکھو کہ آج یہ چھوٹا بچہ ہے، کل بدماش بن گیا تو اس کا احترام کرنا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کسی سے منہ ماری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی ایسی مشکل دشمنی مول نہیں لینی، آپ نے سر جھکا کے زندگی گزارنی ہے. بدماش کو بدماشی کرنے دو، شہوتران کو شہوترانی کرنے دو. مثلاً اگر کسی جگہ کوئی ہوس باز شہوتران ہے، بری نگاہیں رکھنے والا، لوگوں کی ناموس پر بری نگاہیں رکھنے والا، اس کا پتہ ہوتا ہے چند آدمیوں کو، اس کے قریبیوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی نہ اس کو روکتے ہیں اور نہ جو اس کی ہوس بازی کی زد میں ہیں ان کو روکتے ہیں. کیونکہ تسلیم میں نے سکھایا یہ گیا ہے کہ آپ نے مجرموں کے ساتھ مل کے رہنا ہے. ہمیں جو دین سکھایا گیا ہے، تہذیب جو ہماری بنائی گئی ہے، مجرموں کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں جرم کے ساتھ سمجھوتے کا ڈھنگ سکھایا ہے ہمارے ماں باپ نے. اس لیے جرم بڑھتے جا رہے ہیں، مجرم بڑھتے جا رہے ہیں، ہوس باز بڑھتے جا رہے ہیں. پوری مملکت پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے اور عوام ان سب کے ساتھ سمجھوتے میں ہو اور مصالحت میں ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بدماشی کرو، آپ شہوترانی کرو، آپ ہوس بازی کرو، آپ اقتدار پہ قبضہ کرو، آپ ملک میں فتنہ کھڑا کرو، آپ ملک میں آگ لگاؤ. ہم ہر صورت میں آپ کے سامنے تسلیم ہے، چونکہ ہم اولاد ہیں غلاموں کی اور غلاموں نے ہمیں ان کے ساتھ سمجھوتے کا تربیت کی ہے اور تربیت یافتہ ہیں ہم ان کے. یہ غلامی درد سر بن گئی ہے پاکستان کے لیے. ان لوگوں نے یہاں تک اس معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جو عوام کی مدد سے اور عوام کو دھوکہ دے کر انہی کے اوپر مسلط ہو کر انہی کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. اس عذاب سے پاکستان کی قوم نجات نہیں چاہتی، چونکہ جو بھی سیاستدان، ابھی موسم ہے، ویسے بھی مئی کا مہینہ یہ میلوں کا مہینہ ہوتا ہے پنجاب میں بالخصوص. فصلیں، گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے، فصلیں کاٹ لیتے ہیں اور سارے مزارے، کسان، دیہاتی فارغ ہوتے ہیں. تو ایسے دنوں میں پھر جلسے اور مجلسیں اور میلے شروع ہو جاتے ہیں، دڑا دڑ، جگہ جگہ، گلی گلی میلے ہیں. اس دفعہ سیاسی میلے اوج پر ہیں. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں پاور شو کر رہی ہیں، اپنا ریوڑ اور اپنا ریلا لے کے سڑکوں پہ آتے ہیں. جتنے بھی ہوس باز ہیں، اقتدار پرست ہیں، یہ سارے اس وقت میدان میں آ کے اس معیشت میں یہ
چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیں، لوگوں کو ورغلائیں، لوگوں کو ہراساں کریں، جس سے زیادہ ڈریں گے لوگ اسی کو ووٹ دے دیں گے، پھر اسی کو تکرار کریں گے، جس سے متاثر ہوں گے اسی کو دوبارہ موقع دیں گے، پھر وہ عذاب ہوگا۔ اس عذاب سے نکلنے کا شعور لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ معیشت کی بربادی، یہ طوفان مہنگائی، یہ ناامنی ملک کے اندر، بدتمیزی، بدخلقی، نہ چھوٹے بچے محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ دین محفوظ ہے، نہ مقدسات محفوظ ہیں، نہ معیشت محفوظ ہے، اور یہ دن دہاڑے یہ اوباش طبقہ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ باری باری اقتدار میں آتے ہیں، جاتے ہیں، عوام بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کی خبریں اور ان کی نیوز سنتے ہیں، پھر تجزیے کرتے ہیں کس نے کیا کہا اور کس نے کیا جانا ہے، آنا ہے، رہنا ہے، فلاں ہے۔ یہ بربادی ملک کے اندر بہت نقصان دہ حالت تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت ملک میں جو عمل جاری ہے، جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک حکمت عملی کے ساتھ تلبیس کے عمل کے تحت لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ مذہب اور سیاست دو بڑے میدان ہیں جو شدید بحرانوں کا شکار ہیں، اور انہی دو میدانوں سے فائدہ اٹھا کر جو لوگ ان میدانوں میں کود گئے ہیں، مذہبی گروہ بن چکے ہیں اور سیاسی گروہ، دھڑے، فرقے بن گئے ہیں، مذہبی فرقے اور سیاسی فرقے۔ مذہب کو فرقہ بنایا ہے۔ فرقہ کا مطلب یعنی مقدسات، مذہبی تعلیمات، مذہبی امور کو بہانہ قرار دے کر مفادات حاصل کرنا، اقتدار حاصل کرنا، تجارت کرنا اور اپنا روب بٹھانا دوسروں کے اوپر۔ اگر مذہبی طبقہ جمع کر کے ان مقاصد کے لیے اور انہیں استعمال کیا جائے تو یہ مذہبی فرقہ بنتا ہے۔ یہ اور یہی کام اگر سیاست میں ہو، سیاسی طبقہ جمع کر کے، اور یہی مقاصد اس کے ذریعے سے حاصل کیے جائیں، یہ سیاسی فرقہ بنتا ہے۔ مذہب و سیاست پاکستان میں آماجگاہ بن گئے ہیں، دو میدان شیاطین کی آماجگاہ بن گئے ہیں۔ ایسے افراد مذہب کے لباس میں آئے ہیں جن کا مذہب سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مذہبی تعلیم ہے، نہ مذہبی آداب ہیں، نہ مذہبی کوئی ان کے اندر رکن پایا جاتا ہے، لیکن ہیں مذہب کے زمامدار، مذہب کے ترجمان، مذہبی پیشوا۔ یہی حال سیاست میں ہے۔ سیاست میں بھی جو افراد آئے ہیں کوالیفائڈ نہیں ہیں۔ مذہب میں جو فرقہ باز ہیں اور نفرت کو، مذہبی نفرت کو بنیاد قرار دے کر فرقہ بناتے ہیں، ان کی مذہبی تعلیم نہیں ہے، مذہبی پس منظر نہیں ہے ان کا۔ یہ آئے ہیں ایک مجرمانہ ماحول سے نکل کر مذہب کے ماحول میں آئے ہیں۔ آپ ایک ایک کی تاریخ پڑھیں، اور یہ کام کرنا چاہیے، ہمارے صحافیوں کو کرنا چاہیے، محققین کو کرنا چاہیے، ہمارے دانشوروں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ سماجی مسائل پر تحقیق کریں اور یہ تحقیق عوام کو، اس نسل کو آگاہ کرنے کے لیے پیش کریں۔ اس وقت یہ نسل دمالی بن گئی ہے، سیٹی کوئی بجائے، بس اس کا کام ہے دمال ڈالنا، ہر ایک کی سیٹی پر دوڑ کے چلے جانا۔ اس نسل کو آگاہ کرنے کے لیے صحافی، محقق، ان لوگوں کا فریضہ ہے کہ وہ آگاہ کریں۔ مثلا یہ جتنے مذہبی طبقہ ہے فرقہ باز، ان کا پس منظر بتائیں کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، یہ جوانی ان کی کیسے گزری، جوانی کے بعد کی عمر کیسے گزری، یہ کس کس ادارے میں رہے۔ اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ یہ مجرمانہ کاموں میں شامل تھے، سارے جرائم کی دنیا میں تھے،
مجرمانہ دنیا سے ڈائریکٹ مذہبی دنیا میں آ گئے. ایسا موقع آیا، ایسے حالات بنے کہ جرم سے سیدھے مذہب کے اندر آ گئے. دوسرا گروہ جو مجرمانہ گروہ تھا، جرائم کی دنیا کے لوگ تھے، جرم کی دنیا سے نکل کر سیدھے سیاست کی دنیا میں آ گئے. آپ مذہب کی دنیا میں علماء بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور اچھے پس منظر سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں، لیکن میدان ان کے اختیار میں نہیں ہیں. اس مذہبی طبقے کے اختیار میں میدان نہیں ہے جو مذہبی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، مذہبی شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں اور آگاہی رکھتے ہیں، سنجیدگی ہے، عقل ہے جن کے اندر. یہ موجود ضرور ہیں لیکن میدان دار نہیں ہیں، میدان ان کے اختیار میں نہیں ہے. میدان، مذہبی میدان ان لوگوں کے قبضے میں ہے جو مجرمانہ دنیا سے، جرائم کی دنیا سے مذہب میں داخل ہوئے ہیں. سیاسی میدان، سیاست میں سلجھے ہوئے لوگ، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تعلیم یافتہ موجود ہیں، سیاسی شعور و بصیرت رکھنے والے موجود ہیں، لیکن میدان ان کا نہیں ہے. میدان ان لوگوں کا ہے جو جرائم کی دنیا سے سیاست میں کودے ہیں اور مجرمانہ پس منظر رکھتے ہیں. انہوں نے سیاست کو تختہ مشق قرار دیا ہے، اس مجرم طبقے نے مذہب کو تختہ مشق قرار دیا ہے، اور دونوں میں یکساں عمل کرتے ہیں. نفرت کی بنیاد پر سیاسی فرقہ اور نفرت کی بنیاد پر مذہبی دھڑا بناتے ہیں. سیاست کو، مذہب کو سیاست میں ہتھیار کے طور پر، ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اوزاری استفادہ ہے مذہب کا. مذہب کے نام پر اجتماعات بڑے بڑے کرتے ہیں اور چند چیزوں کو انہوں نے ہتھیار بنایا ہوا ہے مذہب کے نام پر جمع ہونے کے لیے. فوراً خطرے میں پڑ جاتی ہے. مثلاً اگر کسی بھی مذہبی شخصیت یا مذہبی طبقے کی پوسٹ، اس کی کوئی چیز خطرے میں ہو تو فوراً ختم نبوت کے دفاع میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. خطرہ آپ کے کاروبار کو ہے، خطرہ آپ کی کمپنی کو ہے، خطرہ کسی اور چیز کو ہے. حبیب جالب ایک بڑے انقلابی شاعر گزرے ہیں پاکستان کے، معتوب، ہمیشہ حکومتوں کا عتاب بھی ان کے اوپر رہا ہے، زیادہ تر جیلوں میں ہی رہے ہیں. ان کی بڑی معروف چند نظمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ نظم ہے، ان کی معروف ہے، ظاہراً ایوب خان کے دور میں ظاہراً یہ نظم تھی، مجھے دقیقاً یاد نہیں ہے، کہ خطرہ ہے زرداروں کو، خطرے میں اسلام نہیں. یعنی مالداروں کو خطرہ ہے، سرمایہ داروں کو خطرہ ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہے. کاروباریوں کو خطرہ ہے، کاروبار کو خطرہ ہے، فرقے کو خطرہ ہے، یہ شخصیت کو خطرہ ہو سکتا ہے. خطرہ ہے زرداروں کو، سرداروں کو، خطرے میں اسلام نہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں یہ اسلام اکثر خطرے میں چلا جاتا ہے جب ان کی طرف کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو فوراً مذہب کو کوئی نہ کوئی چیز کھڑی کر کے آگے آ جاتے ہیں، میدان میں آ جاتے ہیں. سیاست میں فوراً وطن کو خطرہ ہو جاتا ہے، ملک کو خطرہ ہو جاتا ہے، ملک کے خلاف سازش ہو جاتی ہے، اور اس سازش سے بچانے کے لیے یہ پھر اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے، اپنے منصب کے تحفظ کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کر کے میدان میں آ جاتے ہیں. ان کی جو خوش قسمتی کہیں یا ان کی لیے جو ایک نعمت طبقہ ہے، وہ پاکستان کی خاص اصطلاح ہے، باقی دنیا شاید اس سے آشنا نہیں ہوگی، لیکن پاکستانی بخوبی اس سے آشنا ہیں. ابھی آپ نے گزشتہ خطبے میں بھی سنا اور آج کل زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم نے پاکستانی افواج کے سپہ سالار کی توہین کی ہے، بہت ہی برے انداز سے توہین کی ہے. اور مزیدار یہ ہے کہ فوج کے اندر اتنی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کی گئی. فوج میں فوج کے خلاف جو کام ہو اس کا
حوصلہ بہت کم ہے فوج کے اندر، تحمل نہیں ہے، لیکن موجودہ سپہ سالار کی کھل کے بے حرمتی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، لیکن خود فوج کے اندر سے بھی کوئی عکس العمل سامنے نہیں آتا۔ ان کے اپنے دلائل ہیں کہ کیوں نہیں آتا، وہ کتنے قانع کنندہ ہیں یہ وہ خود جانتے ہیں، لیکن عملاً عوام کے سامنے یہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی سپہ سالار کے اس دفاع میں کوئی آیا نہیں میدان میں۔ ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ میر جعفر ہیں، خائن، منافق۔ وہ نواب سراج الدولہ کے ساتھ جو خائن تھا، میں نے وضاحت بھی کی تھی دونوں کی، میر صادق اور میر جعفر، ایک ریاست میسور کا اور ایک ریاست بنگال کے، دونوں یہ نواب تھے، ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ، اور دونوں کے کابینہ میں یہ خائن خیانتکار موجود تھے جنہوں نے ان کو مروایا بھی اور ان کی حکومت پر قبضہ بھی کیا۔ یہ الفاظ سابقہ وزیر اعظم نے اقتدار چھن جانے کے غصے میں، چونکہ وہ فوج کو اور سپہ سالار کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو انہوں نے یہ ان کے بارے میں اظہار کیا ہے۔ خوب، سراج الدولہ، وہ خود کو سراج الدولہ کہتے ہیں، سابقہ وزیر اعظم، اور عوام کو، آگے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو سراج الدولہ سمجھیں، اور لوگوں نے سمجھ لیا ہے، واقعاً سمجھ لیا، لیکن وہ دوسرا جو طبقہ ہے جو سمجھ رہا ہے ان کو سراج الدولہ، وہ کون ہے؟ یعنی جب اس طرح کی شخصیت اپنے آپ کو سراج الدولہ کہے، سراج الدولہ کو تو میں نے بتایا نا کہ کون ہے۔ سراج الدولہ وہ شخصیت ہے جس نے، ایک مبارز شخصیت، مجاہد شخصیت، جس نے ہندوستان کو انگریزوں سے بچانے کے لیے آخری قطرہ خون تک نبرد کی ہے، بچایا ہے، اور یہ شیعہ اثنا عشری شخصیت تھی اور بہت ہی متعصب قسم کا مذہبی آدمی تھا، لیکن ساتھ ہی اپنے وطن اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھی اس کا ایک عہد تھا جو انہوں نے پورا کیا۔ انگریزوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے حد درجہ کارروائیاں کی، ان کے خلاف کتابیں لکھوائیں، ان کی کردار کشی کی گئی، ان کو بالکل مسخ کر کے پیش کیا گیا، لیکن حقیقت میں بہت اعلیٰ کردار ہے، ٹیپو سلطان بھی اور یہ بھی۔ لیکن اگر کوئی آ کر ایسا آدمی جو اقتدار پرست ہو، اقتدار ناجائز طریقے سے حاصل کرے، پھر وہ اقتدار ختم ہو جائے، پھر اقتدار ختم ہونے کا دکھ اس کو ہو، پھر وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہے، اور اقتدار میں آنے کے لیے وہ جس نے اقتدار اس کو دلوایا تھا، اقتدار میں اسی کو حملہ کرے کہ میرا اقتدار بچایا کیوں نہیں ہے تم نے، یہاں تک آ کر پھر اپنے آپ کو ایک بالکل شناختہ شدہ آدمی، کوئی پنہان چیز تو نہیں ہے، ساری زندگی ان کی پاکستان کی قوم کے سامنے گزری ہے، اس ساری زندگی پہ آنکھیں بند کر کے اور ان کے باتوں میں آ جائیں اور ان کو سراج الدولہ سمجھنا شروع کر دیں۔ کون سراج الدولہ سمجھتا ہے ان کو، یہ سمجھ رہا ہے؟ وہ اصطلاح پاکستانیوں کی مخصوص اصطلاح ہے، وہ ہیں شاہ دولہ۔ سراج الدولہ نواب ہے، حاکم ہے، ایک آئیکن ہے، ایک سمجھے ایک علامت ہے پاکستان بر صغیر میں جہاد و مبارزے کی اور حب الوطنی کی۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان دونوں یہ بہت عظیم کردار ہیں، ان کرداروں کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کرداروں کو پیش کرنے کی۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں بہت احسن طریقے سے اور ان کے خیانتکاروں کے بارے میں بھی فصاحت سے بیان کیا ہے کہ وہ اتنے بدکار تھے میر جعفر اور میر صادق کہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے ان کی پلیدی اور ان کے جرم سے۔ لیکن جو خود کو سراج الدولہ سمجھیں تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، جب کوئی کہے میں سراج الدولہ ہوں تو کون سراج الدولہ سمجھے گا؟ شاہ دولہ۔ شاہ دولہ پاکستان میں رائج اصطلاح ہے، شاہ دولہ اور شاہ دولہ کے چوہے۔ شاہ دولہ کے چوہے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، موجود ہیں ہر جگہ، موجود ہیں، آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، زندہ بھی دیکھے ہوں گے آپ نے،
کچھ انسان ایسے ہیں جو طبعی طور پر جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے سر چھوٹے رہ جاتے ہیں، سر بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، باقی تن رشد کر لیتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، سر بالکل چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ ان لوگوں یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، طبعی طور پر ہوتا ہے، کچھ لوگ ناقص ان کی مشکل کوئی ہوتی ہے کسی وجہ سے، یہ ان کی بیماری ہے۔ ان کو شاہ دولہ کا چوہا پاکستان میں کہا جاتا ہے، ویسے تو ساری دنیا میں ہیں چھوٹے سر والے، لیکن پاکستان میں ان کے لیے ایک خاص اعزاز ہے۔ شاہ دولہ ایک روحانی شخصیت ہیں، پیر صاحب ہیں گجرات میں، پاکستان والے گجرات میں، یہ جو وزیر آباد کے ساتھ ہے، گجرانوالہ سے آگے جیلم کے ادھر، یہ گجرات شہر میں ان کا مزار ہے شاہ دولہ کا۔ میں گزرا ہوں ان کے مزار سے قریب سے، اندر نہیں گیا، جانا چاہتا تھا لیکن وہ وقت نہیں تھا اس وقت، لیکن جانا چاہیے، ایسی تاریخی جگہ پر دیکھنا چاہیے اس کو۔ ان کے بارے میں کتابیں بھی ہیں اور چرچے اور قصے اور افسانے بہت معروف ہیں۔ اس بزرگ کے مزار پر کہا جاتا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کو نظر کرنی پڑتی ہے، منت ماننی پڑتی ہے شاہ دولہ کی کہ اگر مجھے بچے ہوں میرے تو پہلا بچہ ہم شاہ دولہ کے مزار پر وقف کر دیں گے۔ اور یہ کام لوگ کرتے ہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے بچپن میں ہی شاہ دولہ کے مزار پر لے آتے ہیں۔ شاہ دولہ کے مزار پر جو آگے متولی ہیں وہ ان بچوں کو رکھ لیتے ہیں اور ان بچوں سے انہیں بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور مشہور یہ ہے، افسانہ یہ بنا ہوا ہے کہ ان بچوں کے اوپر پیتل کا یا تانبے کا یا لوہے کا خول ان کی کھوپڑی کے اوپر بچپن میں ہی ٹوپی لوہے کی ان کے سر پر چڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ وہاں رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، پرورش پاتے ہیں۔ تو اس لوہے کی ٹوپی کی وجہ سے ان کے سر چھوٹے رہ جاتے ہیں اور باقی جسم ان کا بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ان کا دماغی تعادل بھی ختم ہو جاتا ہے، صحیح عقل نہیں ہوتی ان کے اندر، سر چھوٹا رہ جانے کی وجہ سے۔ یہ شہرت ہے، اس طرح کا افسانہ ہے۔ اب یہ کام وہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا واللہ عالم، شاید ہوتا ہوگا شاید نہ ہوتا ہو، لیکن شہرت یہ ہے۔ اور چونکہ ان کی شکل اس طرح سے بن جاتی ہے کہ سر چھوٹا ہوتا ہے، تن بڑا ہوتا ہے، تو ان کو چوہے کہا جاتا ہے۔ یہ شاہ دولہ بابا سرکار کے چوہے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے دربار پر ہی رہنا ہے، اپنے گھر والے بھی انہیں نہیں لے کے جاتے، انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے، مانگتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ان کے اندر، اور بعضوں کو تو رسی باندھ، مجھے یاد ہے بچپن میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اس طرح کے بچے کو، جوان کو رسی باندھی ہوئی ہے گلے میں، اور گلی کوچا اس کو لے جاتے ہیں، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، شکل میں تو انسان ہے لیکن کھوپڑی اس کی بالکل چھوٹی ہے اور عقل نہیں ہے اس کے اندر، ذہن نہیں ہے، تو وہ عجیب حیوانوں والی حرکتیں یا مضحکہ خیز حرکتیں کرتا ہے۔ اس سے لوگ بچے خوش ہوتے ہیں، پھر وہ پیسے دیتے ہیں اس کو، جس طرح بعض بندر لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ یہ اس طرح کا انسان جو ہے نا لے جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے۔ اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ بچے گھروں میں جاتے ہیں اور لوگ ان پر بہت ترس کھاتے ہیں، رحم کھاتے ہیں، اور ان کو حتماً مدد دیتے ہیں، مثلا راستے میں مل جائیں ان کو پیسے دیتے ہیں، گھروں کسی کے دروازے پہ چلے جائیں اور بڑا اپنے لیے فخریہ اعزاز سمجھتے ہیں۔ ان کو صدقہ وغیرہ دے کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شاہ دولہ کے چوہے نے ہم سے کچھ صدقہ لے لیا تو سمجھو ہماری بلائیں ٹل گئی ہیں، ہمارا صدقہ کامیاب ہو گیا ہے، ہماری آرزوئیں پوری ہو گئی ہیں، ہماری دعائیں محفوظ ہو گئی، ہمارے بچے بھی محفوظ ہو گئے۔ یہ تصور ہے لوگوں کا شاہ دولہ کے چوہے کے بارے میں۔ اب آپ توجہ کریں کہ سراج الدولہ کے ساتھ تو منافق تھے، لیکن شاہ دولہ کے ساتھ چوہے ہیں۔ شاہ دولہ کے مزار میں، پارٹی میں سارے چوہے ہیں۔ چوہے سے مراد یعنی جن کی عقلیں نہیں ہیں، بے عقل لوگ، اور جو نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ تشخیص دے سکتے ہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہمیں سراج الدولہ بن رہا ہے یہ شاہ دولہ ہے یا سراج الدولہ ہے۔
یہ تک تشخیص نہ دے سکیں، اس کے مجاور بن کے جو وہ کہے مثلا امریکہ ہمارا دشمن ہے، یہ کہتے ہیں دشمن ہے، یہ کہے امریکہ دشمن نہیں ہے ہمارا، امریکہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ابھی تو جو چل رہے ہیں میسج پتہ نہیں حقیقی ہیں یا نہیں ہیں، بہت ہی افسوسناک ہیں۔ یعنی انہی لوگوں کی طرف سے یہ میسج چل رہے ہیں کہ اگر مثلا عمران خان نبوت کا دعویٰ کرے ہم پہلے ایمان لانے والے ہو جائیں گے۔ علیہ السلام لکھتے ہیں عمران خان کے نام، ابھی چل رہے سوشل میڈیا پہ کثرت سے یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ خوب یہ تو ایک چوہا ہی کر سکتا ہے نا، یہ تصور یہاں تک آگے جا سکتا ہے کہ اگر یہ نبوت کا دعویٰ کریں، اگر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں ہم آج ہی ایمان لے آئیں گے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ فلاں اگر کریں، بہت ناروا قسم کی باتیں ہیں نعوذ باللہ۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ ہماری ناموس کے ساتھ، ہماری ماں بہن کے ساتھ اگر یہ ناجائز تعلقات رکھیں ہم پھر بھی اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ ایک چوہا ہی کر سکتا ہے یہ کام، انسان تو نہیں اتنا گر سکتا آگے، یہ تو شاہدولہ کا چوہا ہی کر سکتا ہے یہ کام۔ اتنے چوہے بن جائے انسان، اتنا پست ہو جائے۔ ہر وہ مذہبی رہنما جو لوگوں کی عقل ختم کر کے ان کو جذبات میں لا کر ان کے جذبات سے کھیلے، وہ شاہدولہ ہے اور یہ اس کے چوہے ہیں۔ وہ فرقہ باز یہی کام کرتے ہیں، یہ خودکش بمبار وہی ہیں نا، شاہدولہ کے چوہے ہیں۔ ان کے ذریعے سے اتنا قتل عام کیا، اتنا ملک کے اندر تباہی پھیلائی، خودکش بمبار، یہ شاہدولہ کے چوہے ہیں۔ یہ ٹرینڈ ہے سیاست میں، یہ ٹرینڈ بن گیا ہے مذہب کے اندر، اور اس کے ذریعے ملک میں یہ تباہی پھیلائی جا رہی ہے۔ عزیزان من، نہ بنو آپ شاہدولہ کے چوہے، نہ بنے۔ پاکستانی قوم، پاکستانی ملت، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، کچھ بھی بنو، شاہدولہ کے چوہے نہیں بننا۔ یوں نہیں ہے کہ جدھر آپ کو کہیں اٹھ کے عقل پہ پردے پڑ جائیں، عقل چھوٹی ہو جائے، کھوپڑیوں سے کام نہ لو اور یہ کرو کہ جو ہو جائے گا تو ہم ایسے کر دیں گے۔ عقل سے کام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نورانی، ایک جوان کے بارے میں۔ ایک جوان نے، بہت نوجوان بلکہ بچہ، چھوٹا بچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کتنی محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ محبت ہے۔ تو فرمایا کہ جتنی اپنی ماں سے محبت ہے اتنی محبت ہے تجھے مجھ سے؟ کہا اس سے زیادہ محبت ہے۔ کہا جتنی اپنے والد سے محبت ہے اتنی ہے؟ کہا اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کہا جتنی اپنے آپ سے ہے اس سے زیادہ ہے؟ کہا اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ پوچھتے گئے، حضور پوچھتے گئے اتنی ہے اتنی ہے؟ وہ کہتا کہ سب سے زیادہ ہے۔ تو حضور نے اس سے پوچھا کہ کیا خدا سے بھی زیادہ محبت ہے؟ تو کہا نہ، اللہ سے زیادہ نہیں ہے آپ سے محبت۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے تو آپ سے محبت ہے۔ رسول اللہ نے دوسروں کو کہا کہ کونو ہاکذا، اس طرح بنو، اس جوان، اس نوجوان جتنے باشعور بنو کہ یہ مجھے مانتا ہے اللہ کی وجہ سے مانتا ہے، مجھ سے محبت کرتے اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اگر اس کو کہوں اللہ سے بھی زیادہ تو کہ جی اللہ سے بھی زیادہ محبت ہے آپ سے مجھے۔ یہی توہین ہے انسانیت کی کہ کسی انسان کو یا جسمانی طور پر شاہدولہ کا چوہا بنا دیا جائے یا ذہنی طور پر اس کو شاہدولہ کا چوہا بنا دیا جائے، ذہن اس کا کم کر دیا جائے، ذہن کے اوپر خود چڑھا دیا جائے اور اس کے ذہن میں نفرت بھری جائے، اس کے ذہن میں خاص نظریہ ڈال دیا جائے اور وہ دوسرے سب کو غلط، باطل، شیطان، برائی سمجھنا شروع کر دے۔ یہ شاہدولہ کا چوہا ہے جو اپنے آپ کو حق مطلق سمجھے، دوسرے سب کو باطل سمجھے، واجب القتل سمجھے۔ یہ شاہدولہ کے چوہے ہیں۔ اب ایسے بہت سارے پاکستان کے اندر نام نہاد حقوق بشر کے ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں،
کہ کہیں بچوں پر ظلم ہوتا ہے فلاں ہے، جو آئے دن بل ناروا قسم کے کرواتے رہتے ہیں، پاس کرواتے رہتے ہیں، تشدد خاندان بل اور فلاں بل. یہ آج تک ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا کہ یہ جو ظلم شاہ دولہ کے چوہے بنا کر بچوں پہ کیا جا رہا ہے، ان مزاروں درباروں کو، دفتروں اور پارٹیوں کو، انسانیت کو ان سے نجات دلائی جائے، ان پہ پابندی لگائی جائے. کہ شاہ دولہ کے چوہے کیوں بناتے ہیں؟ عوام کے اندر شعور بیداری ملکی مسائل کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ بات آپ ایک ادنا طالب علم سے محفوظ کر لیں کہ فقط پاکستان اور ہر دوسری قوم کے اندر عوام کی بیداری، عوام کا شعور، عوام کی ہوشیاری، عوام کی آگاہی اس مملکت کے حل کا ذریعہ ہے. باقی جو بھی آ کر کوئی راہ حل پیش کرتا ہے جو عوام کو بیوقوف بنا کر، عوام کو الو بنا کر، عوام کو شاہ دولہ کا چوہا بنا کر، وہ توہین کر رہا ہے لوگوں کی. صرف آگاہی. مذہب کا استعمال سیاست کے اندر جرم ہونا چاہیے، بے حرمتی، توہین مذہب. توہین مذہب آئے دن کوئی خطیب ذاکر اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے، توہین مذہب کا دفعہ اس پہ لگ جاتا ہے. آج تک یہ سیاستدان جو سیاست میں مذہب کا استعمال کرتے ہیں، توہین مذہب کا دفعہ ان پر کیوں نہیں لگتا؟ توہین کرتے ہیں مذہب کی، کہ مذہب کو غیر مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، مذہب کو پلید مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اقتدار کے لیے استعمال کرتے ہیں. توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے. اس طرح انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. مذہب میں اور سیاست میں توجہ کریں ان پہلوؤں کی طرف تاکہ دھیان رکھیں. اس وقت پاکستان میں مذہبی پیشوائیت کے لیے اور سیاسی پیشوائیت کے لیے، پیشوا بننے کے لیے، گرو بننے کے لیے تعلیم کی بالکل ضرورت نہیں ہے. غیر تعلیم یافتہ افراد فرقہ بھی بنا لیتے ہیں، غیر تعلیم یافتہ انسان سیاسی جماعت بھی بنا لیتے ہیں. بصیرت، مذہب میں بصیرت کے بغیر کھلا میدان ہے. بے بصیرت انسان کسی بھی مذہبی اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ سکتا ہے، اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ سکتا ہے. بے بصیرت ترین انسان جس کو کسی بنیادی چیز کا بھی شعور نہیں ہے، جس میں یہ شعور عمومی کامن سینس بھی نہیں ہے، یہ بڑا اونچا پہنچا ہوا ولی بن سکتا ہے پاکستان میں. بے بصیرت انسان. تو یہ شاہ دولہ کے چوہے ہی اس کو ولی مانتے ہیں نا. اگر انسان ہو، سالم ہو، وہ کیوں مانے اس کو؟ بے بصیرت انسان کو کیوں مانے ہم؟ لیڈر کیوں مانے اس کو؟ رہنما کیوں مانے اس کو؟ ولی کیوں مانے ہم بے بصیرت انسان کو؟ مذہب اور سیاست میں ہر وسیلہ جائز سمجھتے ہیں. اقتدار میں آنے کے لیے، مذہبی فرقہ بنانے کے لیے جھوٹ بولو، مکر کرو، مکاری کرو، چونکہ مقصد نیک ہے آپ کا، لہٰذا ہر وسیلہ جائز سمجھتے ہیں. نفرت دونوں کا بنیادی ہتھیار ہے. جو بھی نفرت کی بات کرتا ہے، نفرت پھیلا کر سیاست کرتا ہے اور نفرت پھیلا کر مذہب پیش کرتا ہے، یہ مجرم انسان ہے. آپ سیاست کرو، حق ہے، آپ کو ملتا ہے، آپ آؤ سیاسی میدان میں ہو، جو مرضی ہے کرنا ہے کرو، لیکن نفرت نہیں. لوگوں میں، عوام میں، ملک میں نفرت کا بیج کاشت نہیں کرنا، یہ جرم ہے. آج تم نفرت کا بیج بو کے اقتدار میں چلے جاؤ گے، مزے لوٹ کے چلے جاؤ گے، یہ نفرت ہمیشہ کے لیے نسلوں میں رہے گی. اور نفرت کی بنیاد پر مذہب، نفرت پھیلانے والا مر کھپ گیا. ابھی پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانے میں جنہوں نے نفرت پھیلائی تھی وہ مر کھپ کے گئے، جہنم چلے گئے سارے، لیکن نفرت ابھی تک باقی ہے، بیج ابھی تک باقی ہے. تلبیس، جھوٹ، مکر و فریب، حق کو باطل، باطل کو حق کا لباس پہنانا، یہ دونوں کی مشترکہ روش ہے. سیاست میں بھی اور مذہب میں بھی استعمال کرتے ہیں.
جذباتیت کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. پٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، جذبات سستے ہیں. یہ شہدولہ کے چوہے ان کو کہتے ہیں جن کی کھوپڑی چھوٹی ہے لیکن جن کے پیٹ بڑے ہیں، جن کے جذبات زیادہ ہیں. لہٰذا جذبات کے ڈرم ہیں یہ سارے. ان کے جذبات کو ایندھن کے طور پر فتنے، مذہبی فتنے اور سیاسی فتنے کھڑے کرنے کے لیے جذبات کو استعمال کرتے ہیں. کسی بات پر جواب دہ نہیں ہے. کتنا بڑا جرم کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی یہی موجودہ صورتحال میں چھوٹے جرم کیے ہیں، بڑے بڑے جرم کیے ہیں انہوں نے. کسی نے نہ کوئی ایف آئی آر کاٹتے ہیں، ادھر سے منع کر دیتے ہیں ایف آئی آر نہیں کاٹنی. مسجد النبی کی بے حرمتی کی ہے، مقدمہ نہیں چلانا. فلاں جرم کیا، مقدمہ نہیں چلانا. کیوں نہ چلائیں؟ کیا تحفظ ہے ان کو؟ اپنے مخالف کو، سیاسی ہے تو مخالف کو غدار کہے گا، مذہبی ہے تو مخالف کو کافر کہے گا. نفرت کی سیاست اور مذہب کی سیاست، نفرت کا مذہب اپنے مخالف کو یا اپنے علاوہ کوئی بھی ہے، مذہبی ہے تو سارے کافر ہیں، سیاسی ہے تو باقی سارے غدار ہیں. خوب یہ چوہا ہی شہدولہ کی اس بات کو مانے گا. یہ خود شہدولہ بنا ہوا ہے کوئی بندہ مذہبی رہنما یا سیاسی، باقیوں سب کو چوہے سمجھ کر بات کرتا ہے، اور چوہے ہوتے ہی وہی ہیں. یہ جس کو غدار کہے اس کو وہ غدار، جس کو کافر کہے وہ کافر. اپنی عقل کہاں گئی؟ اپنی شعور بصیرت کہاں گیا آپ کا؟ سابقہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اور اپنی اسی تحریک میں جو شروع کی ہوئی ہے اقتدار کی بحالی کی، دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، ہر کام روا سمجھتے ہیں. انہوں نے ایک اور یہ بیان دیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ملک کے اندر بھی ہو رہی ہے، ملک کے باہر بھی ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے اگر سیاسی بصیرت ہوتی تو ایسا خوفناک بیان اپنے بارے میں نہیں دینا چاہیے تھا. پاکستان میں پہلے یہ کام ہو چکا ہے. بے نظیر بھٹو جنہوں نے یہی کام کیا تھا، وصیت لکھی کہ مجھے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. جب پاکستان نہیں آئی تھیں، پرویز مشرف نے انہیں دیس نکالا دیا ہوا تھا، باہر بیٹھی ہوئی تھیں امریکہ میں، اور وہاں سے انہوں نے وصیت نامہ لکھا کہ مجھے قتل کریں گے فلاں فلاں آدمی. 3-4 آدمی انہوں نے معین کیے. ایک آدمی یہی جو پنجاب کے اسپیکر اسمبلی کے پرویز الہی، ان کا نام تھا کہ یہ مجھے ماریں گے. پرویز مشرف کا نام تھا. اور ایک وہ بریگیڈیئر اعجاز جو وزیر داخلہ رہ چکے ہیں پہلے، شیخ رشید سے پہلے پاکستان کے سابقہ حکومت میں، ان کا نام تھا کہ یہ 3 آدمی مجھے قتل کروائیں گے. خوب اب ظاہر ہے کہ وہ یہ وصیت نامہ کر کے پھر پاکستان آئیں اور پاکستان میں ان کو قتل کر دیا گیا. اس قتل سے کیا ہوا؟ آج سابقہ وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس بیان سے کیا کام کر دیا انہوں نے. خوب وہ قتل ہو گئیں. کس نے قتل کیا کسی کو پتہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت بھی گزری پھر بھی نہیں پتہ چلا کس نے قتل کیا ہے. وہ محسود کیا نام تھا، بیت اللہ محسود پر ڈال دیا کہ اس نے قتل کیا ہے. ممکن ہے اسی نے کیا ہو، لیکن جب ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے مجھے قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو جن کو آپ قتل سے پھنسانا چاہتے ہیں وہ ممکن ہے نہ کریں قتل، لیکن کچھ اور لوگ جن کو آپ کے قتل سے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. بے نظیر کے قتل سے نقصان کس کو ہوا، فائدہ کس کو ہوا؟ بے نظیر قتل ہوئیں تو ایک ہمدردی پورے ملک میں ان کے ساتھ پیدا ہوئی، سب کو شدید ہمدردی سب کو ہوئی. حتیٰ ان کے جو رقیب تھے انہیں بھی ان سے بڑی ہمدردی ہوئی. جس دن وہ قتل ہوئی تو نواز شریف اسی راولپنڈی میں اس دن ریلی نکال رہے تھے، تو جب یہ خبر سنی تو اپنی ریلی ویلی ختم کر کے بے نظیر کے لیے اسپتال پہنچ گئے. یعنی آپس میں آگ اور پانی تھے، لیکن اتنی وہ قتل کی واردات اتنی
گنونی تھی کہ وہ رقیب کو بھی رحم آ گیا، یہ چلے گئے ان کے ساتھیوں کو جا کے تعزیت کی. خوب نتیجے میں حکومت بن گئی، زرداری صاحب صدر بن گئے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، تو ضروری نہیں کہ یہ جن کو آپ متہم کر رہے ہیں وہ یہ کام کریں، جن کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قتل نہ ہو پاکستان میں، نہ سیاسی نہ غیر سیاسی. خود سابقہ وزیر اعظم کی آرزو ہے کہ 500-600 قتل ہونے چاہیے. یہ انہوں نے حکومت میں حسرت ظاہر کی تھی کہ یہ کام مجھے کرنا تھا لیکن میں کر نہیں سکا. اب شیخ رشید نے کہا ہے کہ لانگ مارچ میں یہ کام کریں گے ہم، خونی مارچ ہوگا یہ، تو خونی کرنا چاہتے ہیں اس کو. لیکن نہ ہو، نہ یہ کسی کا کرے نہ ان کا کوئی قتل کرے. یہ دلی ہماری آرزو دعا یہ ہے پاکستانی کوئی بھی اس کا شکار نہ ہو. لیکن اگر ہوتا ہے، خدا نخواستہ یہ کام ہوتا ہے، نیازی صاحب اللہ نہ کرے کوئی یہ کام حملہ کرتا ہے ان پر، ان کے قتل سے فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ ان کے قتل سے ایک ہمدردی پیدا ہوگی ان کی جماعت کے ساتھ، اور ان کی جماعت کے ساتھ جب ہمدردی پیدا ہوگی تو کون بنے گا؟ یہ تو نہیں ہوں گے نا، یہ تو ختم ہو چکے ہوں گے. ان کی اپنی پیشگوئی کے مطابق میری سازشیں ہو رہی ہیں، اور اگر میں ہو گیا تو یہ پکڑ، چلو پکڑے تو وہ گئے، جن کو آپ نے لکھا ہے وہ پکڑے جائیں گے کہ آپ نے مروایا ہے. لیکن اقتدار میں کون آئے گا؟ آپ تو نہیں آئیں گے اقتدار میں. اقتدار میں وہی آئے گا جو آپ کے اس واردات کے ہمدردی کیش کر کے اقتدار میں آئے گا. تو جس کو امید ہے کہ اگر عمران خان خدا نخواستہ اللہ نہ کرے عمران خان قتل ہو جائیں تو پیچھے کس کے اقتدار کے چانس ہیں، وہ زیادہ اس پر عمل کرے گا. آپ نے اس کو لائن دے دی ہے کہ اگر تم اقتدار تک آنا چاہتے ہو تو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرو، بے نظیر کی طرح. زرداری صاحب کی صدارت کا پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ خود بھی نہ سوچتے تھے اگر بے نظیر قتل نہ ہوتی. یعنی خود انہیں بھی گمان نہیں تھا کہ میں پاکستان کا کبھی صدر بن سکتا ہوں، لیکن بن گئے. تو یہ بصیرت سے کام لیں. کیوں اپنے رقیبوں کو بھی اور اپنے حلیفوں کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی ایک رہنما دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو، تو اور کریں گے اقتدار پرست. آپ دیکھتے ہیں نا روزانہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں ندیوں سے، نالوں سے، کچرے سے، ان کے ساتھ زیادتی کر کے بدفعلی کر کے ان کو مار دیتے ہیں. چونکہ شہوتران وہ صرف شہوت کا بندہ ہے، اس کو انسانیت کا کوئی احساس نہیں ہے، لہٰذا وہ بندے کو جان سے بھی مار دیتے ہیں، عورتوں کو مار دیتے ہیں. آج دن لاشیں ہر شہر سے مل رہی ہیں. ہوس پرست جو اقتدار کے ہوس پرست ہیں وہ ان سے زیادہ بے رحمی ہیں جنسی شہوترانوں سے. انہیں اگر اقتدار میں آنے کے لیے ایک نہیں لاکھوں قتل کرنا پڑے وہ کروا دیتے ہیں قتل. لہٰذا یہ شوق نہ ظاہر کریں سابق وزیر اعظم صاحب، نہ کریں یہ شوق ظاہر. سیاست کریں، اقتدار میں بھی آئیں، لیکن یہ بات نہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے قریبیوں کو ہی مل جائے کہ بھئی اتنے جلسے اور اتنی محنت کرنے کے بجائے آسان طریقہ ہے کہ ہیرو کو مارو اور ہمدردی کے ووٹ لے کے بعد میں عیش کرو. پھر تو عمران خان بھی رکاوٹ نہیں ہے ان کی راستے میں. تو یہ جملہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کی نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی چند موضوعات ہیں میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن کافی ہے اتنا، باقی بعد میں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ